السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، گلزار دبستہ حصہ دوم حکایت چہارم کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ بغور سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت چہارم، چوتھی حکایت۔ طبیب ہرگاہ بہ گورستاں رفتے، چادر بر سرو روئے خود کشیدے۔ طبیب کا معنی ایک حکیم یا کوئی حکیم۔ ہرگاہ کا معنی جب بھی۔ بہ کا معنی سے، گورستاں کا معنی قبرستان، رفتے کا معنی جاتا، بر کا معنی پر، روئے کا معنی چہرہ منہ، خود کا معنی اپنا، کشیدے کا معنی کھینچتا۔ طبیب ہرگاہ بہ گورستاں رفتے، چادر بر سرو روئے خود کشیدے۔ ایک حکیم جب بھی قبرستان سے جاتا، چادر اپنے سر اور منہ پر کھینچتا، یعنی اپنے سر اور منہ پر چادر ڈال لیتا۔ طبیب ہرگاہ بہ گورستاں رفتے، چادر بر سرو روئے خود کشیدے۔ ایک حکیم جب بھی قبرستان سے گزرتا، چادر اپنے سر اور چہرے پر ڈال لیتا۔ مردماں پرسیدند کہ سبب ای چیست۔ مرد کی جمع مردماں، پرسیدن مصدر پوچھنا، اسی سے صیغہ جمع مذکر غائب پرسیدند ہے۔ سبب کا معنی وجہ، ای معنی یہ یا اس، چیست کا معنی کیا ہے۔ مردماں پرسیدند کہ سبب ای چیست، لوگوں نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے، یعنی جب بھی قبرستان سے گزرتے ہو تو اپنے سر اور چہرے پر چادر کیوں ڈال لیتے ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ گفت، حکیم نے کہا، از مردگان ای گورستاں شرم می کنم۔ از کا معنی سے، مردگان جمع ہے مردہ کی، ای معنی یہ یا اس، گورستاں کا معنی قبرستان، شرم می کنم میں شرم کرتا ہوں۔ گفت، حکیم نے کہا، از مردگان ای گورستاں شرم می کنم، اس قبرستان کے مردے سے میں شرم کرتا ہوں۔ زیرا کہ از دوائے من مردہ اند۔ زیرا کہ کا معنی اس لیے کہ، از معنی سے، دوائے من میری دوا، مردہ اند مرے ہیں۔ زیرا کہ از دوائے من مردہ اند، اس لیے کہ میری دوا سے یہ لوگ مرے ہیں۔ طبیب ہرگاہ بہ گورستاں رفتے، ایک حکیم جب بھی قبرستان سے گزرتا، چادر بر سرو روئے خود کشیدے، اپنے سر اور چہرے پر چادر ڈال لیتا۔ مردماں پرسیدند
لوگوں نے پوچھا کہ سبب ای چیست، اس کا سبب کیا ہے؟ گفت حکیم نے کہا از مردگان ای گورستہ شرم می کنم، اس قبرستان کے مردوں سے میں شرم کرتا ہوں، زیرا کہ از دوائے من مردہ اند، اس لیے کہ میری دوا سے یہ لوگ مرے ہیں۔ حکایت پنجم، پانچویں حکایت۔ درویش نزد بخیل رفت وہ چیزیں سوال کرد۔ درویش ایک فقیر یا کوئی فقیر، نزد کا معنی پاس، بخیل کا معنی کوئی کنجوس، کوئی بخیل، رفت کا معنی گیا، چیزیں کا معنی کوئی چیز، سوال کرد کا معنی مانگا۔ درویش نزد بخیل رفت، ایک فقیر کسی کنجوس کے پاس گیا، وہ چیزیں سوال کرد اور کوئی چیز مانگا۔ بخیل گفت، کنجوس نے کہا اگر یک سخن من قبول کنی ہرچے بگوئی خواہم داد۔ سخن کا معنی بات، سخن من میری بات، قبول کنی کا معنی تو قبول کر لے، یعنی تو مان لے۔ ہرچے کا معنی جو کچھ، بگوئی کا معنی تو کہے گا، خواہم داد کا معنی میں دوں گا۔ بخیل گفت، کنجوس نے کہا اگر یک سخن من قبول کنی، اگر تو میری ایک بات مان لے، قبول کر لے، ہرچے بگوئی خواہم داد، جو کچھ تو کہے گا میں دوں گا۔ درویش پرسید آ سخن چیست؟ پرسید کا معنی پوچھا، پرسیدن مصدر سے فعل ماضی مطلق صیغہ واحد مذکر غائب۔ درویش پرسید، فقیر نے پوچھا آ سخن چیست، وہ کیا بات ہے؟ گفت، بخیل نے کہا گاہے چیزیں از من مخواہ، دیگر ہرچے بگوئی بکنم۔ گاہے کا معنی کبھی بھی، چیزیں کا معنی کوئی چیز، از من کا معنی مجھ سے، مخواہ کا معنی تو مت چاہ، مت مانگ، دیگر کا معنی دوسرا، ہرچے کا معنی جو کچھ، بگوئی کا معنی تو کہے گا، بکنم کا معنی میں کروں گا۔ گفت، بخیل نے کہا گاہے چیزیں از من مخواہ، مجھ سے تو کوئی چیز مت مانگ، دیگر ہرچے بگوئی بکنم، دوسرا جو کچھ تو کہے گا میں کروں گا۔ درویش نزد بخیل رفت، ایک فقیر کسی کنجوس کے پاس گیا، وہ چیزیں سوال کرد اور کوئی چیز مانگا۔ بخیل گفت، کنجوس نے کہا اگر یک سخن من قبول کنی، اگر تو میری ایک بات قبول کر لے، ہرچے بگوئی خواہم داد، جو کچھ تو کہے گا میں دوں گا۔ درویش پرسید، فقیر نے پوچھا آ سخن چیست، وہ بات کیا ہے؟ گفت، اس نے کہا گاہے چیزیں از من مخواہ، کبھی بھی کوئی چیز تو مجھ سے مت مانگ، دیگر ہرچے بگوئی بکنم، دوسرا جو کچھ تو کہے گا میں کروں گا۔ حکایت ششم، چھٹی حکایت۔ شخص از افلاطون پرسید
کہ سال ہائے بسیار در جہاز بودی وہ سفر دریا کر دی۔ شخصے کا معنی ایک شخص یا کوئی شخص، از کا معنی سے، افلاطون یونان کے ایک بڑے حکیم کا نام ہے۔ پرسید کا معنی پوچھا، صیغہ واحد مذکر غائب۔ سال کی جمع سال ہائے، بسیار کا معنی بہت، در کا معنی میں، بودی کا معنی تو تھا، کردی کا معنی تو نے کیا۔ شخص سے از افلاطون پرسید، کسی شخص نے افلاطون سے پوچھا کہ سال ہائے بسیار در جہاز بودی، کہ تو بہت سال جہاز میں تھا، وہ سفر دریا کر دی، اور دریا کا سفر تو نے کیا۔ در دریا چہ عجائب دیدی، عجائب عجیب کی جمع، حیرت انگیز بات، دیدی تو نے دیکھا، دیدن مصدر سے، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ در دریا چہ عجائب دیدی، دریا میں تو نے کیا عجیب بات دیکھی، کیا حیرت انگیز بات دیکھی۔ گفت، اس نے کہا، عجیب ہمی بود کہ از دریا بہ کنارہ سلامت رسیدم۔ ہمی کا معنی یہی، بود کا معنی تھا، رسیدم کا معنی میں پہنچا۔ گفت، افلاطون نے کہا، عجیب ہمی بود، تعجب خیز بات یہی تھی کہ از دریا بہ کنارہ سلامت رسیدم، کہ دریا سے کنارہ تک میں سلامت پہنچ گیا۔ شخص سے از افلاطون پرسید، ایک شخص نے افلاطون سے پوچھا کہ سال ہائے بسیار در جہاز بودی، کہ تو کافی سال جہاز میں تھا، وہ سفر دریا کر دی، اور دریا کا سفر کیا۔ در دریا چہ عجائب دیدی، دریا میں تو نے کیا عجیب بات دیکھی۔ گفت، افلاطون نے کہا، عجیب ہمی بود، تعجب خیز بات یہی تھی کہ از دریا بہ کنارہ سلامت رسیدم، کہ دریا سے میں کنارہ تک سلامت پہنچا۔